عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو ناراض ہوتی ہے اور جب تو راضی ہوتی ہے تو میں پہچان لیتا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو راضی ہوتی ہے تو قسم ایسے اٹھاتی ہے، لا ورب محمد، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو قسم ایسے اٹھاتی ہے، لا ورب ابراہیم۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کا نام لینا ہی چھوڑتی ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی کہ عورتوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، غیرت آ جاتی ہے۔ خاوند کا کام ہے، مرد کا کام ہے، اگر کسی جائز بات پر عورت کو غصہ آئے، بیوی کو غصہ آئے تو انسان برداشت کرے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات بیان کیے۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تیری ناراضگی اور رضامندی کا مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے تو میرے نام کی قسم نہیں اٹھاتی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر قسم اٹھاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو میرے نام پر قسم اٹھاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف نام چھوڑتی ہوں کہ دل سے آپ سے محبت ہے، دل میں تو ذرا بھی آپ کے بارے میں خیال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ خاوند ہونا الگ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نبی بھی تھے، اور نبی کے بارے میں دل میں اگر نفرت آئے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کی کوئی بھی حرکت انسان ناپسند کرے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں صرف نام آپ کا چینج کرتی ہوں، آپ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کا نام، کہ اپنی ناگواری کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ خاوند کو پتہ چلے کہ بھائی بیوی ناراض ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ امام بخاری نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر موجود تھے تو دوسری بیوی کی جانب سے کھانا آیا، تو جس کے گھر موجود تھے اس نے خادم جو لے کر آیا تھا تو وہ ایسے ہاتھ مارا تو وہ کھانا گر پڑا، برتن ٹوٹ گیا جو پیالہ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، غارت امکم۔ خادم سے کہا کہ تمہاری جو ماں ہے ام المؤمنین ہے، اس کو یہ برا لگا کہ میرا گھر ہے، میری باری ہے، دوسری کیوں بیچتی ہے؟ سوکن کا ہوتا ہے نا، میری باری ہے تو میرے گھر جو پکا ہے، اچھا ہے برا ہے یہ کھائیں، دوسری کیوں بیچتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اسی کے گھر رکھا اور اس کے گھر سے صحیح پیالہ جس کا پیالہ تھا ادھر بھیجا، کیونکہ نقصان تو اس نے کیا، تو اس کے گھر سے صحیح پیالہ خادم کو دیا کہ جس نے سالن بھیجا تھا اس کو دے آئے۔ ازواج مطہرات میں ایسا ہو جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر موجود ہوتے تو صحابہ تحائف بیچتے، عمدہ عمدہ کھانے بیچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیوی پسند ہے، تو دیگر بیویوں کے پاس ہوتے تو اکا دکا کوئی صحابی تحفہ بیچتا، ورنہ نہ بیچتے۔ تو ازواج مطہرات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی کہ آپ صحابہ کو بتلاؤ کہ میں جہاں بھی ہوں وہاں تحفے دیا کرو، ایک بیوی کے گھر کیوں بیچتے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع نہیں فرمایا، بلکہ ازواج کو فرمایا کہ عائشہ سے محبت رکھو، میری بیوی عائشہ ایسی ہے کہ میں کسی بھی بیوی کے ساتھ بستر میں ہوا وہی نہیں آئی سوائے عائشہ کے، کہ عائشہ کے ساتھ بستر میں بھی ہوتا ہوں تو وہی آتی ہے، تو لہذا عائشہ کے بارے میں بات نہ کرو۔ تو تحفہ دینے والی کی مرضی ہے نا، جب دے، ان کو پابند تو نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی اس گھر میں دے، فلاں گھر نہ دے۔ وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر بیچتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند کرتے، زیادہ خوش ہوتے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امام بخاری نے ذکر کیا کہ ازواج مطہرات بھی بسا اوقات غیرت کھا جاتی تھیں، تو اگر عورت غیرت کھائے تو انسان جائز کام میں غیرت کھائے، خاوند نے کوئی غلطی کی یا کوئی بھی ایسی حرکت کی تو اگر وہ ناراض ہو جاتی ہے تو اس پر یہ نہیں کہ بھئی میں خاوند ہوں تو ناراض کیوں ہوئی، میرا رتبہ بڑا، نہیں، اس کو راضی کیا جائے۔ جیسے کیسے بھی گھر کا ماحول ہوتا ہے، تو مرد کو جس طرح غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے، تو امام بخاری نے نقل کیا عورتوں کو بھی آتا ہے، ماں ہو پھر آتا ہے، بیوی ہو پھر آتا ہے، بہن ہو بیٹی ہو پھر آتا ہے۔ غصہ آنا یہ بری علامت نہیں ہے، لیکن غصہ کسی برائی پر آئے، بلا وجہ غصہ نہ آئے۔
کسی برائی پر انسان کو غصہ آئے اور اچھائی پر انسان کو نیکی خوشی محسوس ہو، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ البتہ غصے کو برداشت کیا جائے، یہ نہیں کہ غصہ آیا اور فوراً نکال دیا، غصے کو برداشت کیا جائے اور جائز طریقے سے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔